محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو سورۃ النساء یہ مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ المائدہ کا اللہ کی مہربانی سے تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا اور اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے، یہ 4 میں ہوا۔ اس دوران یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 70 صحابہ کرام جلیل القدر رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ 70 کے قریب شہید ہوئے اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی بھی ہوئے۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد اب مسائل پیدا ہوئے بیوگان کے مسائل پیدا ہوئے، یتیموں کے مسائل پیدا ہوئے۔ تو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کی سرپرستی کرنا، بیواؤں سے نکاح کرنا، عورتوں کے حقوق جو نکاح کے ضمن میں ہیں ان کی نگہداشت اور ان کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی میں حق مہر کا مسئلہ بھی ہے، وراثت کا مسئلہ بھی ہے، جو کہ خاندانی یا رشتہ داری میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سورت کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، رب کی نافرمانی نہ کرو، جو اللہ حکم دیں، رب تمہیں حکم دے اس کی پابندی کرو۔ وہ احکام و حکم ان کا تعلق مامورات سے ہے، کرنے سے ہے یا نہ کرنے سے ہے، جس سے تمہیں تمہارا رب روک دے رک جاؤ، جو کرنے کا حکم دے وہ کرو۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ رب تمہارا وہ جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے۔ بہت سے لوگ ماڈرن ڈارون کے فلسفے کے معتقد وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے، آدم تو صرف ایک انسانیت کے بڑے شخص کا، فرد کا نام ہے، اس سے انسانیت کی ابتدا نہیں ہے۔ دراصل انسان ترقی یافتہ حیوان ہے، ترقی یافتہ حیوان ہے۔ بندر سے یہ تبدیل ہوتا ہوتا انسانی شکل اختیار کی ہے اس نے۔ یہ تھیوری دی تھی ڈارون نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بندوں ہی کی نسل سے رکھے، بندروں کی نسل سے نہ رکھے۔ اللہ ہمیں بندوں ہی کی نسل سے بنائے، بندروں کی نسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث شفاعت میں، کہ ساری مخلوق قیامت کے دن پہلے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور آدم علیہ السلام سے عرض کرے گی، اے ہمارے ابا، تو ہم سب کا باپ ہے، جس قسم پرسی کے لمحات میں اس وقت میدان معاشر میں ہم وقت گزار رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے بارے میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ اس وقت سارے انسان یہ کہیں گے، آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔
یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام ایک فرد ہے، منکرین حدیث بھی یہی کہتے ہیں، اور بہت سے ترقی یافتہ لوگ جو ذہن اپنا کتاب و سنت کے تابع نہیں رکھتے بلکہ اپنے آپ کو بڑا ماہر اور بڑا ہی جناب سائنسدان سمجھتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا اور بنیاد نہیں بناتے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں بھی فرمایا ہے، پہلے پارے میں بھی اس کا تفصیلا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، اور اسی سے اللہ ذوالجلال نے اس کی اہلیہ کو، بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انسان پیدا کیا۔ اب جہاں جہاں بھی زمین ہے، پہاڑوں میں ہے یا جنگلوں میں ہے یا صحراؤں میں ہے، کوئی جگہ شاید خالی نہیں ہے جہاں انسان نہیں بستا۔ یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو۔ کسی بھائی سے کوئی ضرورت مند سوال کرتا ہے تو یہی کہتا ہے اللہ کے نام پر میری مدد کرو، اللہ کے نام پر میری مدد کرو۔ اللہ کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو، تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ دوسری بات فرمائی والارحام، اور رحم کے جو مسائل ہیں، رشتہ داری ہے، اس سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو اور رحم کے جو تمہارے رشتے ہیں ان کو بھی نہ توڑو، نہ اللہ سے ٹوٹو نہ رحم کے رشتوں سے ٹوٹو۔ رحم کا رشتہ جو ہے وہ اصل میں ہے باپ اور والدہ کے، باپ کے رشتہ دار جو ہیں، والدہ کے جو رشتہ دار ہیں، وہ سب رحم کے رشتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ بات پھر ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اور والدین کے حقوق کی نگہداشت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے آگے یہ بات یہ بھی فرمائی اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، تمہارے رشتہ دار ہیں کون۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، اور اپنے انساب کو جانو، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہارا پردادا کون ہے، تمہارا بیٹا کون ہے، تمہارا پوتا کون ہے، اس یہ نسب جانو، اس کو خیال رکھو تاکہ تم ان کے حقوق پورے کر سکو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کہ یہ صلہ رحمی جو ہے یہ رشتہ داروں میں قربت کا سبب بنتی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے یہ رشتہ داروں میں قربت کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنے انساب کو پہچانو۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان میں، حتیٰ کہ یورپ میں بھی انساب کا کوئی اہتمام نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اور آج تو رہی صحیح کسر وہ بھی پوری ہو گئی۔ جس کو پوچھو یہ کون ہے، یہ میری آنٹی ہے جی، یہ کون ہے جی، یہ میرا انکل ہے جی۔ اس آنٹی اور انکل نے سارا کچھ ہضم کر دی، ہر چیز آنٹی میں آ گئی، ہر چیز انکل میں آ گئی۔ بھائی آنٹی ہے تو کون ہے؟ وہ مسیر ہے، ماسی کی بیٹی ہے، خالو کی بیٹی ہے، یا وہ تایا جی کی بیٹی ہے، چچا جی کی بیٹی ہے، کون ہے؟ لیکن آنٹی ہے جی۔ اور یہ ساری تہذیب ادھر سے آئی ہے جس کی بد تہذیبی کا ہم ہمیشہ رونا روتے ہیں، جس کی بد تہذیبی کا ہمیشہ ہم رونا روتے ہیں، یہ تہذیب وہاں سے آئی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ یہ میرا چچیرا بھائی ہے، یہ میرا خلیرا بھائی ہے، یہ میرا تایا زاد بھائی ہے، یہ میرا ماسی زاد بھائی ہے، یہ رشتے تھے۔
اور عرب میں باقاعدہ انساب کی تعلیم تھی. آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے انساب عرب پر کتابیں لکھی ہیں کہ عرب قبائل کے رشتے کیا تھے، ان کا آپس میں خاندان کہاں کہاں تھا، کہاں کہاں بستے تھے. انساب العرب کے نام پر بھی. اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جمہرات العرب کے نام پر کوئی 900 صفحے کی کتاب لکھی ہے اسی خاندانوں کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کا خاندان، قریش کا خاندان، قریش کے جتنے بطون تھے یعنی جتنے قبیلے تھے، ان قبیلوں کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں. اس پر عرب نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. ہمارے ہاں تو نسب کا اہتمام ہی کوئی نہیں، اہتمام ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ باپ کی اولاد ہے. بہت کوئی ہمت کرے گا تایاداد کی اولاد سمجھ لے گا. باپ کے علاوہ دادا ہے، پردادا ہے، ان کی غال اولاد کے بارے میں ہمارے اندر کوئی اہتمام نہیں ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تعلموا من انسابکم، کہ اپنے انساب کو تم جانو کہ ہمارا سلسلہ نسب کیا ہے. اور یہ بھی دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، لیس من الرجل ادعا لغیر ابیہ وهو یعلم الا کفر باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہ ایک آدمی وہ جانتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، یہ نہیں میرا باپ فلاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ اقدام کرتا ہے کافر باللہ، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. اللہ نے تو اس کو پیدا کیا ہے اس باپ اور ماں کے پیٹ سے، باپ کے نطفے سے، ماں کے پیٹ سے، لیکن آج یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ہی یہ نہیں ہے. گویا کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ اس کا انکار ہے. اور آگے یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَوْصَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. کہ جو آدمی من ادعا قوما، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری فلاں قوم ہے، میں فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے حالانکہ حقیقتاً وہ اس کا قبیلہ نہیں ہے، اس کا وہ خاندان نہیں کہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا وہ آدمی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا ہے. ہمارے ہاں تو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. جو چاہتا ہے اپنے آپ کو کسی قبیلے کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے، جبکہ شریعت میں، دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اس کو حرام قرار دیا ہے. اور ہمارے ہاں اس کی کیفیت بالکل مختلف ہے. عرب صرف انسانوں کے، قریش کے، عرب کے وہ نہیں جانتے تھے نسب، بلکہ حیوانوں کے نسب بھی جانتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے کہ مکہ میں، اہل مکہ میں نسب کو سب سے جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور وہ انسانوں کے نسب کو ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اونٹوں کے نسب کو بھی جانتے تھے. یہ اونٹ فلاں اونٹ سے کا بیٹا ہے، وہ فلاں سے ہے، وہ فلاں سے، یعنی اونٹوں کے سلسلہ نسب کا بھی وہ اہتمام کرتے، جس کو کہتے ہیں نسل، اونٹوں کی نسل، جانوروں کی نسل. اچھی نسل لینے کے لیے اچھے جانور پالے جاتے ہیں، اب بھی پالے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جانوروں کی نسب کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا چہ جائے کہ انسان. حدیث میں آتا ہے، دیکھیے اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی الاسود. کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہاں بھی خراب ہو گیا ہے. عربیوں نے اپنے اجمیوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہوا ہے، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ سارا بدوانہ ذہن ہے. اسلام مسلمانانہ، اسلام کا ذہن، یہ فکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا کوئی بھی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو
کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ساتھ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہے، آدم مٹی سے ہے۔ یہ مثال دے کے اللہ ذوالجلال نے سمجھایا یہ ہے کہ دیکھو تمہارے یہ خاندان تو ہیں، چلو کچھ نہیں پتا تمہیں تمہارا خاندان کون سا ہے، تمہاری برادری کون سی ہے، لیکن اتنا تو پتہ ہے نا تمہارا باپ ایک ہے اور تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ اس ناطے تم آپس میں انسان جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، آپس میں اخوت اور مودت کا مظاہرہ کریں۔ تو شروع صورت سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اس حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے اور صلہ رحمی کا بطور خاص حکم فرمایا ہے۔ اور یہ صلہ رحمی کا حکم آگے بھی اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اور پہلے پارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ توحید کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں اس صورت میں بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ یعنی ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم دیا ہے، اور بنی اسرائیل سے تو باقاعدہ اس کا عہد لیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن وہ اس پر وہ بھی قائم نہ رہے۔ تو بہرحال یہ ابتدا صورت کی اس طرح ہوتی ہے، اور آگے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کا لحاظ رکھو۔ باپ سر سے اٹھ گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب یہ بے سہارا ہے، اب اس کا سہارا تم نے بننا ہے۔ تو اس صورت میں اس طرح یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق اور ان کی شادیوں کے معاملات، ان کے حقوق حق مہر کے معاملات، اور حق مہر کے ساتھ ساتھ ان کی وراثت کے معاملات وہ بھی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور اسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنی اسرائیل کو ہی نہیں جھنجھوڑا بلکہ منافقین کو بھی جھنجھوڑا ہے، کیونکہ صورت اپنے غزوہ بدر کے بعد بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ مدینہ طیبہ میں بستا تھا، 3 قبیلے تھے، یہ بنو نذیر ان میں سے غزوہ احد کے بعد جلا وطن کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا۔ 2 جو قبیلے تھے بنی اسرائیل یہودیوں کے، انہوں نے مزید اودم مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ بنو نذیر گئے ہیں تو باری شاید ہماری بھی آنے والی ہے، تو انہوں نے اپنی مخاصمت اور مخالفت میں انتہا کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا ہے، ان کے عقائد کی کمزوری ہیں، ان کے اعمال کی کمزوری ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عقائد پر ضرب کاری لگائی ہے سورۃ النساء میں۔ اور منافقین جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور عجیب لوگ ہیں کہ یہ یہودی مکے والوں کو جا کے کہتے تھے کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو، تم ہدایت پر ہو، حق پر تم ہو، محمد حق پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ان کی مخاصمت اور ان کی مخالفت یہاں تک بڑھی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں یہود کو بھی، نصارہ کو بھی اور منافقین کو بھی، منافقین کے انجام کو بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کر دیا کہ ان منافقین لفی الدرک الاسفل، جہنم کے سب کے نیچے گڑھے میں یہ منافق ہوں گے، سب سے زیادہ سزا ان کو ہوگی، منافقین کو۔ جو مسلمانوں کو ملے تو مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کو ملے تو کافروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ یہ ادھر کے نہ یہ ادھر کے، بلکہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ سورۃ المائدہ میں بھی اور اس میں بھی، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے ہیں، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو شاید یہ ہمارا کوئی تعاون کر سکے، ہم کوئی
ان کے ساتھ ان کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تو نہیں ملے ہوئے، یہ ڈھونڈتے تھے، یہ سہارے ڈھونڈتے تھے وہ، لیکن اللہ ذوالجلال نے تردید کی ہے، اور ساتھ یہ بار بار حکم دیا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو چھوڑ دو، منافقوں کو چھوڑ دو، یہودیوں کو، میرے نبی کی تابعداری کرو۔ اور یہ ایک بار نہیں، کئی بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کوئی جھگڑا اختلاف واقع ہو جائے اولی الامر سے، اولی الامر سے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف تو ممکن ہی نہیں ہے، باہم آپس میں اختلاف ہو جائے یا اولی الامر سے تمہارا اختلاف ہو جائے، عدالت تمہارے خلاف فیصلہ کرتی ہے، آپ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، آپ کسی اور عدالت میں اپنا کیس لے جاتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم فردوہ الی اللہ والرسول، تم اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرو، تم کسی اور سے فیصلے نہ لو، بلکہ تمہارے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ رسول کی اطاعت کس لیے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تابعداری کرو۔ اور ایک جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت ہلا دینے والی ہے ایک مسلمان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تمہارا کوئی معاملہ ہے، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کے حل کے لیے یہ آپ تک رجوع نہ کرے۔ آپ کا اور اللہ کے رسول کس پر فیصلہ کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے حکم پر۔ اور آج وہ رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کی یہی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث و سنت، یعنی اس کے مطابق فیصلہ۔ آگے اللہ فرمایا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا ہے، اچھا نہیں ہے، میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، یہ حرج نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس فیصلے کو تسلیم کر لے، تسلیم کرنا، دل و جان سے تسلیم کر لو، تمہارا اس میں نقصان ہے تب بھی، تمہارا اس میں فائدہ ہے تب بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ تمہیں ہر صورت قبول کرنا ہوگا۔ اور ایک جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ کس کی رفاقت حاصل کرے گا؟ ان کی جن پر اللہ ذوالجلال نے انعامات کر رکھے، جن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ وہ انعامات اللہ کے کن پر ہیں؟ اللہ کے انبیاء پر۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ قیامت کے دن یہ قیام اٹھایا جائے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو نافرمانی کرتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں ہے بلکہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، آپ کی دعوت کے باوجود، آپ کا پیغام پہنچ جانے کے باوجود جو نہیں مانتا، آپ کی تابعداری نہیں کرتا،
آپ کی فرما برداری نہیں کرتا تو ہم نے آپ کو محافظ بنا کے نہیں بھیجا، آپ نے پیغام دینا ہے دے دیا، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ نے پہنچا دی۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور تسلی نبی علیہ السلام کی۔ اور پھر اسی صورت میں یہودیوں کے بارے میں بھی، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں اور بہت سی گستاخیاں کی ہیں، خود نبی علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے یہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا انا قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ، اور جو رسول اللہ کہلاتا تھا، کہتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ غلط فہمی یہودیوں کی اللہ ذوالجلال نے دور کر دی۔ کہنا چاہیے عیسائیت پر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر۔ چاہیے تو یہ کہ پوری ملت عیسائیت نبی علیہ السلام کا شکر گزار رہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اس کا اظہار کیا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے یہودی یہی بکواس کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہے، وہ حرامی ہے معاذ اللہ، والدہ ان کی جو ہے انہوں نے غلط کاری کی تھی، اس کے انجام میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ ذوالجلال نے سورۃ مریم میں بھی، اس صورت میں بھی اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پاک کیا، اور یہ بتلایا بھی کہ ان کا دامن اس دھبے سے پاک ہی نہیں، بلکہ انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی کہ وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا ولکن شبہ لہم، جو لے کے آیا، جو آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اللہ ذوالجلال نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ نے فرمایا یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہی کہہ دیتے وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل نہیں کیا، تو اللہ کا یہی فرمان کافی تھا۔ لیکن یہاں کہا گیا وما قتلوہ یقینا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی غلط فہمیاں دور کی ہیں، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ میرا نبی آیا ہے، یہ نبی اسی طرح ہے جس طرح پہلے حضرت ابراہیم تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان تھے، اسی طرح میرا یہ نبی ہے، اور یہ میرا نبی اسی طرح اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے جس طرح پہلے انبیاء اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے، نیا رسول نہیں ہے کہ پہلی بار آیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جاری کیا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کل تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو سمجھانے والا، ہماری غلطیاں دور کرنے والا، ہماری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں۔ ہم تمہارے پاس، ہم نے اپنا بشیر بھی، اپنا نذیر بھیج دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس نبی کی تابعداری کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو۔ یہ ہے مسئلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ نساء میں بیان کیا ہے۔ آگے سورۃ المائدہ ہے، انشاءاللہ اس کی تکمیل کل ہوگی، اور اس کے بارے میں کل ہی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔